الله بن أبي الحسناء رضي الله تعالى عنه قال بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت فذكرت بعد 3 فإذا هو في مكانه فقال لقد شفقت علي أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك. حضرت عبداللہ بن ابی الحسناء رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قائد نبی بننے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک دفعہ میں نے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی اور اس چیز کی کچھ قیمت ادا کرنی مجھ سے باقی رہ گئی. وبقیت له بقیت، یعنی اس چیز کی خریداری تو میں نے کر لی لیکن اس کی قیمت کی ادائیگی میں اس وقت مکمل نہیں کر پایا. فوعدته ان آتيه بها في مكانه، میں نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے، میں ذرا پیسے لے کر آتا ہوں، بقیہ پیسے بھی ادا کر دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے کبھی جیب میں مکمل رقم نہیں ہوتی، ایک غلط فہمی میں کہ جیب میں پیسے ہیں لیکن اتفاق سے جیب میں پیسے پورے نہیں ہوتے، تو خریداری تو کر لی لیکن قیمت پوری جیب میں موجود نہیں تھی، تو وعدہ کر لیا کہ ذرا ٹھہریے میں پیسے پورے لے کر آتا ہوں، پورے پیسوں کا بندوبست کرتا ہوں. اسی جگہ میں نے آنے کا وعدہ کر لیا. حضور علیہ السلام نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. اسی کو یہ عبداللہ بن ابی الحسناء کہتے ہیں کہ وہاں سے جانے کے بعد میں بھول گیا اور یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے پیسے لے کر جانے ہیں. فذكرت بعد 3 فإذا هو في مكانه، 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ آپ اسی جگہ انتظار کیجئے، میں پیسے لے کر آتا ہوں. جب میں واپس اسی جگہ گیا تو فإذا هو في مكانه، حضور علیہ السلام 3 دن گزرنے کے باوجود بھی اسی مقام پر تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا 3 دن کے بعد اس سے اتنا کہا لقد شفقت علی، کہ آپ نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیے. انا هاهنا منذ 3 انتظرک، میں 3 دن سے اسی جگہ پر ہوں اور تمہارا انتظار کر رہا ہوں. یہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے. جبیر المشرکین کی زمانوں پر حضور علیہ السلام کے حوالے سے صادق اور امین کا لقب تھا کہ آپ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں. یہ امانت اور دیانت کا اتنا اونچا اور اعلیٰ معیار ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. 3 دن تک اسی جگہ پر انتظار کرنا، شاید بنیادی حاجات کی بھی تشریف لے گئے ہوں گے طبعی اور انسانی تقاضوں کی غرض سے، لیکن اس کے بعد اسی مقام پر واپس تشریف لے آئے. تو 3 دن تک ایک ہی جگہ پر وعدے کی بنیاد پر انتظار کرنا یہ نبی ہی کا منصب ہو سکتا ہے. ہم اور آپ جیسے لوگوں کا شاید یہ منصب بھی نہیں ہے اور نہیں ہم اور آپ اس قسم کے اعلیٰ معیار کے وعدے کا ایفا کر سکتے. حضور علیہ السلام نے اپنے اس طرز عمل کی تعلیم دے دی کہ ایفائے وعہد، یعنی وعدوں کی پاسداری کرنا، وعدوں کو پورا کرنا کتنا اہمیت کا حامل. حضور علیہ السلام کا وہاں 3 دن تک کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پیسے وصول ہوں، بقیہ جو رقم ان سے انہوں نے دینے کا وعدہ کیا وہ مل جائے اور میں اپنے پیسے لے لوں. پیسوں کی غرض سے انتظار نہیں تھا. اگر پیسوں کی غرض کی مقصود ہوتی تو ڈائریکٹ ان کے گھر چلے جاتے، انہیں سے جا کر مطالبہ کر لیتے.
تو اصل حضور علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اسی جگہ بقیہ پیسے لے کر آ رہا ہوں اور آپ نے بھی اس کے جواب میں ہاں کہہ دیا، تو آپ کی طرف سے بھی ایک طرح سے وعدہ ہو گیا کہ ہاں میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا اور میں ہی یہیں پر ہی کھڑا رہوں گا، یہیں پر منتظر رہوں. حضور علیہ السلام کا ہاں کہہ دینا، رضامندی ظاہر کر دینا کہ میں ہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہ آپ کی طرف سے بھی ایک وعدہ تھا. آپ علیہ السلام نے بھی چونکہ وعدہ انتظار کا فرمایا تھا، اس وعدے کی پاسداری، اس وعدے کو پورا کرنے کا اتنا اہتمام کیا کہ 3 دن کے بعد وہ صاحب تشریف لاتے ہیں. آپ علیہ السلام جو اسی مقام پر کھڑے رہے اور اتنا فرماتے ہیں کہ لقد شفقت آ رہی ہے. اور دوسری بات جو اس سے معلوم ہو کہ ان کے تکلیف دہ عمل پر آپ علیہ السلام نے ان سے کوئی بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہیں لڑائی جھگڑا کیا، گالم گلوچ کیا، برا بلا کا جس کا ہم اور آپ کا فرض عمل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی چیز کو پورا کرنے میں تاخیر کر دے یا یہی سوچنے کہ ان کے حضور علیہ السلام کی جگہ پر ہم ہوتے ہیں اور ہمیں اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، انتظار کی زحمت کرنی پڑتی، تو ہمارے غصے کا پارا کہاں تک پہنچ چکا ہوگا، غصے میں کتنے جو ہے غصے میں کتنے بڑے ہوئے ہوتے اور آگے ساتھ اسے کتنا سخت کہہ دیتے. تحمل، برداشت، صبر، حضور علیہ السلام کا میں وہ اعلیٰ معیار تھا جس کا ہم آپ تصور نہیں کر سکتے. صرف اتنا انہیں فرمایا کہ لقد شفقت علیہ، کہ آپ نے مجھے مشقت اور تکلیف میں ڈال دیا. انا هاهنا مضطرب ننتظر، میں اسی مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تو وعدوں کا احاطہ، وعدوں کو پورا کرنا، یہ شریعت کی نگاہ میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس قدر اہمیت کا حامل ہے، ہم اور آپ اس واقعے سے ہی اندازہ لگا سکتے. اسی وجہ سے تو وعدہ علاقے کو منافق کی علامت قرار دی. جو وعدہ کرے وعدے کو پورا نہ کرے یہ منافق کی نشانی ہے، نفاق کی علامت ہے. جو وعدوں کا ایفا نہیں کرتا، وعدوں کو پاسداری نہیں کرتا. مختلف آیات کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں جو ایفا عہد یعنی وعدوں کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے اور صدق اس کی ترتیب کرتی ہے. اور ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ بھائی وعدے تو کوئی قرآن و حدیث کو ہوتے نہیں ہے کہ جس کو پورا کیا جائے، بہت سے لوگوں کی زبانوں پر یہ بات ہوتی. تو وعدوں کا پورا کرنا، وعدے کا ایفا کرنا، یہ ایک ایمانی علامت کی نشانی ہے، آدمی کے مخلص ہونے کی علامت ہے، آدمی کی کمال ایمان کی نشانی ہے. اس کی خلاف ورزی کرنا، اس کو پورا نہ کرنا، اس کا ایفا نہ کرنا، یہ آدمی کے نفاق کی علامت، ناقص ایمان والا ہونے کی علامت. کمال ایمان کے منافی ہے کہ آدمی کا ایمان ہی ناقص ہو جاتا. تو وعدوں کا ایفا، وعدوں کو پورا کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہی سکھلاتی. جیسے کہ پچھلی حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی، حضور علیہ السلام ایک وعدے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کر چکے تھے حضرت جابر کو کچھ دے دینے کا، لیکن وہ پورا نہیں کر پائے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، حضور علیہ السلام کے وعدے کو پورا کیا. ان حضرات کی طرز عمل سے بھی ایفائے عہد کا اہمیت کا حامل ہونا پتہ چلتا ہے. اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا وصلى الله تعالى على